وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جہاں کہا میری عبادت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اسی جگہ ساتھ فرما دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی رکھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی رکھنا، کہ ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے، اللہ اس کی وجہ سے مرنے سے پہلے ایمان کی نعمت بھی چھین لیتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے، اللہ رب العزت اس گناہ کی وجہ سے اس کا کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ کا مقام تو بہت بلند ہے، ماں باپ کا مقام کے کیا کہنے۔ ایک ماں تھی، اس کی آنکھ کا یہ اندر کا جو ڈھلا ہے یہ نکلا ہوا تھا، ایک آنکھ خراب، اور اس کے ایک بچہ تھا عبد الرحمن اس کا نام تھا۔ ماں نے بچے کو اسکول میں داخل کیا، بچہ پڑھتا رہا، ماں اسی اسکول کے اندر چوکیداری کا کام کرتی، دروازے پہ کھڑی ہوتی، برتن چائے وغیرہ بناتی، وہی ملازمت کرتی ماں بھی۔ لیکن بچہ جو تھا وہ ماں کا نافرمان تھا۔ بچہ کہنے لگا، اماں جان آپ نے میرے کلاس والوں کو، وہاں میرے دوستوں کو، کسی کو اس بات کا نہ بتانا کہ آپ میری ماں ہیں، آپ کی وجہ سے کہ ان کو بچوں کو پتہ چلے گا، میرے دوستوں کو پتہ چلے گا کہ آپ میری ماں ہیں، اس سے میری تذلیل ہوگی، مجھے ذلیل ہونا پڑے گا، سب کی نگاہوں میں گر جاؤں گا۔ آپ نے کسی کو یہ بات نہیں بتانی، آپ نے کسی کو یہ بات نہیں بتانی کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، جیسے تو چاہتا ہے۔ جیسے آج کے ہوتے ہیں نا، آج کا نوجوان تھوڑا سا سبق پڑھ لے، کچھ بن جائے، اور باپ بوڑھا بیچارہ دیہات کا رہنے والا بڑی بڑی مجلسوں میں بیٹا بیٹھ رہا ہے تو وہاں یہ ظاہر کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے۔ یوں ہی اس بچے نے کہا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ، وہ عبد الرحمن اپنی ماں سے ناراض ہو کے چلا گیا۔ 3 دن گزر گئے، گھر کو نہ آیا، ماں روتی ہوئی اسکول میں گئی، بچوں سے کہا، کلاس کے اندر کہا کہ یہ عبد الرحمن بچہ جو آپ کے ساتھ پڑھتا ہے وہ کہاں ہے؟ کہا اماں آپ کون ہو، کس لیے؟ آپ اپنا کام کریں، اپنی ملاقات۔ وہ میرا بیٹا ہے، 3 دن سے وہ گھر نہیں آیا، آپ کو پتہ ہے وہ اسکول کے بعد کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ 3 دنوں کا آپ کا بیٹا ہے۔ جب عبد الرحمن کلاس کے اندر آیا، بچوں نے اس کو تانا دیا، تنگ چھنگ کیا، یہ تیری ماں ہے، یہ دیکھو اس کے ساتھ کیا بنا ہوا ہے۔ شرارتی بچے جیسے ہوتے ہیں۔ خیر وہ عبد الرحمن گھر کے اندر آیا، ماں کو اس نے مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ سارے ماں کا جسم لہو لہان ہو گیا، اور گھر کو چھوڑ کے بھاگ گیا، گھر کو چھوڑ کے بھاگ کے چلا گیا۔ کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے وہ افسر بن گیا، شادی کی، بیوی، کوٹھی، بنگلہ، سب کچھ اللہ نے اس کو دے دیا۔ ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ماں، بوڑھی ماں چلتے چلتے اس کے دروازے پہ گئی اور دستک دی، اندر سے اس کا بچہ آیا، عبد الرحمن کا بچہ باہر آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک عورت، اس کی آنکھ ہے ہی نہیں، آنکھ نکلی ہوئی ہے، اور جب اس کو دیکھا تو وہ چیخ ماری اور گر گیا۔ اندر سے عبد الرحمن نامی شخص جو تھا، وہ بیٹا اس کا، وہ باہر آیا۔ اس نے جب دیکھا میری ماں دروازے پہ آئی ہوئی ہے، اور ڈانٹا، برا بھلا کہا کہ بچپن میں مجھے ڈراتے رہے، میرے بچوں کو ڈرانے یہاں آ چکی ہو، یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ برا بھلا کہا، جیب سے تو 4,000 نکال کے دیتے، جاؤ اپنا کام کرو، جیسے کوئی بیکاریوں کو دیتا ہے، جیسے کوئی مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ ماں رونے لگی، بیٹا میں پیسوں کے لیے نہیں آئی، مجھے تو تیرا دیدار چاہیے تھا۔ مجھے تو نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ صرف دیدار کے لیے بچوں کو اپنے پاس پھراتے ہیں۔ شادی کے بعد بچے ماں باپ کو اکثر چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہم سے پیسوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہوتی۔ بس تھوڑا سا وقت کے لیے بچہ آ کے بیٹھ جائے ماں کے پاس، ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے، ساری زندگی رات کو بچہ کام کر کے آئے، ماں کے پاس آ کے بیٹھ جائے، اور صرف اتنا ہی کہہ دے، اماں میں آپ کی ٹانگیں دباتا ہوں، میں آپ کی ٹانگیں دباتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ تو ماں کبھی نہیں، بیٹا تم سارا دن کا تھکا ہوا، تھکا آ رہا، تو آیا ہے، میں تجھ سے خدمت نہیں کرواتا۔ وہ سارے دن میں مفت کے اندر اس کی مشہوری کرواتی رہے گی ماں۔ وہ آپ کو کیا پتا میرا بچہ کتنا ہے کہ رات کو تھکا ہوا آتا ہے، بیٹھتا ہے، میری ٹانگیں دباتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، حالانکہ اس نے کی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ماں اس کی تعریف کرتی رہتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی۔ خیر ماں نے کہا، بیٹا آج کے بعد تو میرا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ کہا عبد الرحمن آج کے بعد میرا چہرہ تو نہیں دیکھے گا۔ ماں چلے گی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ جس اسکول میں یہ بچہ پڑھا، عبد الرحمن بڑا ہوا، اسکول میں فنکشن، اس کو بلایا، آؤ۔ اسکول کے اندر گیا، وہاں دل میں خیال آیا ادھر ایک گلی کے اندر میرا گھر تھا، میری ماں رہتی تھی، آیا ہوں، جاتے ہوئے دیکھ کے چلا جاؤں۔
تو یہ عبد الرحمن وہاں گیا، گھر اجڑا ہوا، گھر کے اندر کوئی بھی نہیں، بند دروازہ ٹوٹا ہوا، اندر گیا، ماں کچھ بھی نہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ ایک بوڑھا شخص باہر سے آیا، کہا کہ بیٹا تیرا نام عبد الرحمن ہے؟ کہا جی میرا نام عبد الرحمن ہے۔ کہا کہ بیٹا یہ گھر کی چابیاں تیری ماں مرتے ہوئے مجھے وصیت کر کے گئی تھی، اور یہ خط دیا تھا، کہا زندگی میں کسی وقت بھی میرا بیٹا اس گھر کے اندر داخل ہوا یہ خط اس کو دے دینا اور یہ چابی اس کے حوالے کر دینا، بتانا کہ تیری ماں یہ تیرے لیے چھوڑ کے گھر چلی گئی تھی، یہ گھر لے لے اپنا۔ اس نافرمان بیٹے کے پھر بھی اسی کے نام گھر وہ کر کے چلے گی۔ خط پڑا، خط کے اندر لکھا ہوا تھا، بیٹا تو نے مجھے دھتکار کے نکال دیا تھا، تیرے در پہ بھی آئی دھتکار دیا، تو جس آنکھ کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتا تھا، جس آنکھ کی وجہ سے لوگوں کے سامنے تو سمجھتا تھا کہ تیری ذلت ہوگی، میں نے زندگی کے اندر کبھی بتایا نہیں، تو نے کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں کی، آج میں بتا رہی ہوں بیٹا کہ یہ میری آنکھ کیسے نکلی تھی۔ کہا تو چھوٹا سا بچہ تھا، میں تجھے لے کے اسکول جا رہی تھی، جب میں نے تجھے داخل کیا، اسکول جاتے ہوئے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، تیری آنکھ میں چوٹ آ گئی، ڈاکٹروں نے کہا اس کو نکالیں گے نہیں، سارے جسم میں بیماری پھیل جائے گی، ڈاکٹروں نے تیری آنکھ نکال دی، تو عجیب سا لگنے لگا، مجھے ترس آیا، میں روتے ہوئے ڈاکٹروں کے پاس گئی، میں نے کہا خدا کا واسطے میری آنکھ نکال کے میرے بیٹے کو دے دے، لوگ اس کو تنگ کریں گے، بچے اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کو تنگ کریں گے۔ کہا میں نے اپنی آنکھ نکال کے تجھے آنکھ دی تھی، یہ جو میری آنکھ جس کی وجہ تو اپنے آپ کو ذلت محسوس کرتا تھا، اپنے آپ کو تو ذلیل سمجھتا تھا، وہ آنکھ کا واقعہ کشی ہوئی۔ دیکھیں نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ چائنا کے اندر دیکھیں ایک صدی قبل زلزلہ آیا تو سارا چائنا ویران ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، تو ایک بلڈنگ کے نیچے سے ایک ماں، اس کی گود کے اندر بچہ ہے، نکالا، اسپتال لے کے چلے گئے، بے ہوش تھے، ہوش کے اندر ماں آئی تو ماں سے پوچھا، عجیب منظر دیکھا، تیرا سارا جسم ٹھیک ٹھاک ہے، تیرے ہاتھ کی انگلیوں کے یہ جو پورے ہیں یہ زخمی ہیں، یہ بات سمجھیے۔ ماں نے کہا بچہ گود کے اندر تھا، دودھ پلاتی رہی، دودھ ختم ہو گیا، میں نے اپنی زبان بچے کے منہ میں دے دی۔ کہا کہ وہ زبان چوستی، بچہ چوستا رہا، زبان بھی کانٹا بن گئی، ظاہر ہے میں نے کچھ پانی پیا نہیں، کچھ کھایا پیا نہیں، زبان بھی کانٹا بن گئی، بچے کو تکلیف محسوس ہوئی، میں نے اپنے اپنے ایک انگوٹھے کو کاٹ کے میں نے اس سے خون نکالا، وہ بچے کے منہ میں دیا، پھر اپنی دوسری انگلی کو، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، اس طرح ایک ایک انگلی کو کاٹ کاٹ کے میں بچے کے منہ میں دیتی رہی، اور بچہ وہ چوس چوس کے تاکہ میں اس کرونا میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ماں تو اولاد کے لیے اتنا کرے، اور اولاد آگے ماں کے ساتھ کیا رویہ برداشت، اور اولاد کا کیا تعلق ہے آگے سے ماں کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ رکھتے، بات تو بہت لمبی ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے بہت اونچا رکھا ہے، بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ ہمیں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ واقعہ جنید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لمبا واقعہ ہے، کئی بار آپ نے سنے، وہاں دیکھیں ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کیا جملہ نکلا؟ جنید، اللہ بدکار عورتوں کا منہ دکھائے، اللہ بدکار عورتوں کا منہ دکھائے، بہت بڑے پرہیزگار بزرگ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اگر ماں لکھا ہے، اگر یہ بات اس کی زبان سے، ماں کی زبان سے نکل جاتی کہ اللہ بدکار اور بدکاری میں مبتلا کر دے، تو جرید سے وہ غلط کام ہو جاتا، بدکاری میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے والدین کو یہ پیغام اور والدین کو یہ نصیحت کی کہ کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرے، کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرے، کیونکہ والدین کی زبان سے نکلنے والا جملہ اولاد کی زندگی بھی بناتا ہے، اولاد کی زندگی بھی بگاڑتا ہے، اولاد کی زندگی بھی بناتے ہیں۔ اولاد شیخ عبد الرحمن سدیس، جس کو ساری دنیا سنتی ہے، ساری دنیا میں اس کا نام ہے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ ماں کی دعا کی وجہ سے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے اور ماں سالن بنا رہی تھی، کٹوی بن رہی ہے، اور یہ عبد الرحمن سدیس خود اپنا انٹرویو لینے والے کو اپنا واقعہ بیان عربی میں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، ہمارے گھر مہمان آئے، میں باہر گیا اور ریت اٹھائی، مٹی اٹھائی، آ کے کٹوی کے اندر ڈال دی۔ ماں غصے کے اندر آئی کہ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر، تو نے کیا کر دیا؟ غصے کے اندر آ کے بد دعا دیتے ہوئے، بد دعا کے بجائے زبان سے جملہ نکلا، جا بیٹا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ اللہ نے میری ماں کی اس دعا کو وہ سنا اور کعبے کا امام بنا دیا۔ القاض زبان سے جملہ نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس جملے کی وجہ سے نسلوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی زندگی ان کے خلاف نہ کبھی بد دعا کریں
اور نہ اپنی اولاد کے خلاف کوئی زبان سے ایسا جملہ نکالے کہ ہمیشہ کے لیے پچھتاوے کا ذریعہ بنے۔